بسم اللہ الرحمن الرحیم. بروک فیلڈ کالج کے آن لائن اسٹوڈیو سے یا پھر ریکارڈ لیکچر سے احمد خرم آپ سے مخاطب ہوں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم چیپٹر نمبر 6 میں وائرسز پہ اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے تھے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ وائرس کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے کیا ڈیمیج یہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو اور آپ کی ڈیوائسز کو پہنچا سکتا ہے. اور ہماری بات جو ہے وہ رکی تھی ایکٹیویشن آف وائرس پہ، کہ کس طرح سے ایک وائرس جو ہے وہ ایکٹیویشن اختیار کرتا ہے. دیکھیں، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وائرس بہت سارے طریقوں سے آپ کے کمپیوٹر تک، آپ کی ڈیوائس تک ایکسیس حاصل کر سکتا ہے. یعنی اس میں ہم نے ڈفرینٹ میڈیاز کو ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں، جو آپ کو اپنی اسکرینز پہ بھی نظر آ رہے ہیں، جس میں ہم نے ریموویبل اسٹوریج میڈیا کی بات کی تھی، نیٹ ورکس کی بات کی تھی، ہم نے پائریٹڈ سافٹ ویئرس کی بات کی تھی، ای میل کی بات کی تھی، کہ بہت سارے ویز ہیں، میتھڈز ہیں کہ ایک وائرس جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر تک ایکسیس حاصل کر سکتا ہے. لیکن کیا صرف ایکسیس حاصل کرنے سے وائرس جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے گا؟ کیا آپ کے سافٹ ویئر کو نقصان پہنچانا شروع کر دے گا؟ سوال یہ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. صرف آپ کے کمپیوٹر میں اپنا کوڈ ریپلیکیٹ کر دینے سے وہ اپنا کام شروع نہیں کر دے گا. اپنا کام جنرلی ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ تب شروع کرتا ہے، ویسے تو یہ ویریٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ کازز ہوتی ہیں ایک وائرس کی ایکٹیویشن کی، لیکن جنرلی ایک وائرس جو ہے اس کے ایکٹیویٹ ہونے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس انفیکٹڈ فائل کے ساتھ اس کا کوڈ اٹیچڈ ہوتا ہے، جو فائل آپ نے کاپی کی ہے کسی دوسرے ریموویبل اسٹوریج میڈیا سے یا کسی نیٹ ورک سے آپ کے پاس آئی ہے، یا پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا ای میل سے، تو بنیادی طور پہ وہ جو انفیکٹڈ فائل ہے، جب آپ اس کو اپنے کمپیوٹر پہ رن کریں گے اور اس کا کوڈ آپ کو پتہ ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی فائل، کوئی ڈیٹا ہم اپنے کمپیوٹر پہ کوئی انسٹرکشن جو ہے وہ رن کرتے ہیں، تو وہ کہاں جا کے لوڈ ہوتی ہے اور ایگزیکیوٹ ہوتی ہے؟ ریم میں. اس کا کوڈ ریم میں جب لوڈ ہوتا ہے پھر اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے، سی پی یو اس کو وہاں سے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو آپ جب انفیکٹڈ فائل کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ اٹیچڈ جو وائرس کوڈ ہے وہ بھی کہاں لوڈ ہو جائے گا؟ ساتھ میں ریم میں. اور ریم میں جب وہ لوڈ ہوگا تو اس پروگرام کے ساتھ پھر اس وائرس کوڈ کی ایگزیکیوشن بھی سی پی یو کر دے گا. اور جب اس وائرس کوڈ کی ایگزیکیوشن کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اپنا کام جو ہے وہ شروع کرے گا. جب تک وائرس جو ہے وہ ریم میں لوڈ نہیں ہوتا، اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی ہے، تب تک وہ آپ کے سسٹم کے لیے ڈیمیجنگ نہیں ہے، چاہے وہ انفیکٹڈ فائل کی صورت میں جتنا عرصہ بھی آپ کی ڈیوائس میں موجود رہے. ایکٹیویشن جنرلی اس کی تب ہوگی جب اس کی ایگزیکیوشن ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایکٹیویشن کے حوالے سے اور بھی باتیں ہم پڑھتے رہیں گے، لیکن جنرل کانسیپٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پہ دیا. کہتے ہیں when the computer virus starts working it is called activation of virus. تو جب وائرس جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اپنا ڈیمیج شروع کر دیتا ہے، تو اس کو ایکٹیویشن آف وائرس کہتے ہیں. وائرس نارملی رنس آل دا ٹائم ان دا کمپیوٹر. ایک بار جب وائرس آپ کی ریم میں لوڈ ہو جائے تو پھر وہ چلتا رہتا ہے جب تک آپ اپنے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن نہیں کر دیتے ہیں. ڈفرینٹ وائرسز آر ایکٹیویٹڈ ان ڈفرینٹ ویز. ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف وائرسز کی ایکٹیویشن کا طریقہ کار مختلف ہے. بات کرتے رہیں گے ہم، جب ابھی ہم ٹائپس آف وائرسز کی بھی بات کرتے ہیں کہ کس اقسام کے وائرسز ہوتے ہیں. مینی وائرسز آر ایکٹیویٹڈ آن اے سرٹن ڈیٹ. کچھ وائرسز جو ہیں وہ ایک مخصوص ڈیٹ اینڈ ٹائم پہ خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل a popular virus Friday the 13th virus is activated only if the date is 13 and day is Friday. تو جب بھی آپ کے کمپیوٹر سسٹم کے کلاک پہ 13 ڈیٹ آئے گی اور فرائیڈے کا دن ہوگا، اور اگر اس کا کوڈ فرائیڈے دا 13 کا آپ کے سسٹم میں جو ہے وہ کاپیڈ ہوا، تو یہ خود بخود اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرے گا آپ کی ریم کے اندر اور وہاں اس کی ایگزیکیوشن ہو جائے گی. تو کوڈ ایگزیکیوٹ ہونا ایک وائرس کا ضروری ہے اس کی ایکٹیویشن کے لیے. اگلی بات یہ ہے، وہ کہتا ہے ہاؤ کین وی پروٹیکٹ دا کمپیوٹر فرام اے وائرس. ہم کس طرح سے اپنی ڈیوائسز کو، کمپیوٹرز کو، اسمارٹ فونز کو وائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. دیکھیں، جنرلی کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ نے سیکھی بھی ہوں گی اور فردر ہم ان پہ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام میڈیاز جن کو ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کیا ہے، جس کے ذریعے کمپیوٹر وائرس آپ کی ڈیوائس تک ایکسیس حاصل کرتا ہے، اس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں کہ کیسے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے.
مثال کے طور پہ ای میل کی ہم نے بات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں آپ نے جنک میلز یا اسپام میلز کا جو فولڈر ہوتا ہے ای میل میں اس کو آپ نے نہیں کھولنا ہے کیونکہ جنرلی وہ انفیکٹڈ فائلز ہوتی ہیں جنرلی. اس کے بعد پھر ہم نے بات کی کہ یہ یعنی نیٹ ورکس اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر نیٹ ورک سیکیورٹی سافٹ ویئر ساتھ میں استعمال کریں تاکہ انفیکٹڈ فائلز آنے کی صورت میں آپ کو اس کی جو انفارمیشن ہے وہ ملے. ریموویبل اسٹوریج میڈیا استعمال کرنا ہے تو پھر آپ یو ایس بی سیکورٹی جیسے سافٹ ویئر بھی استعمال کریں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور پائریٹڈ سافٹ ویئر سے اجتناب کریں, شیئر ویئر فری ویئر سے اجتناب کریں. یہ ساری باتیں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم میڈیاز کو ڈسکس کر رہے تھے جن کے ذریعے سے ایرر جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر تک پہنچ سکتا ہے. فردر کیا باتیں ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو ایک لیٹسٹ اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو ہے وہ بھی اپنے سسٹم میں انسٹال رکھنا چاہیے. لیٹسٹ ہونا چاہیے اس لیے کہ نئے سے نئے وائرسز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آتے رہتے ہیں اور ان کا اینٹی وائرس کوڈ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. تو اگر کسی اینٹی وائرس میں کسی وائرس کا نان جو اینٹی کوڈ ہے وہ نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف کامیاب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے بہت ساری اینٹی وائرل میڈیسنز جو ہیں وہ موجود تھیں لیکن کرونا وائرس کیونکہ ایک نئے اسٹرکچر کے ساتھ تھا تو اس پہ وہ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں. اس کے لیے ایک الگ قسم کی ویکسین, ایک الگ قسم کی میڈیکیشن ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کمپیوٹر وائرسز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کا کوڈ دیکھ کے پھر ان کا اینٹی کوڈ لکھا جاتا ہے جو اس کو ٹیکل کرتا ہے. تو اگر کسی اینٹی وائرس میں لیٹسٹ وائرس سے ریلیٹڈ کوڈ موجود نہیں ہے اینٹی کوڈ تو وہ اس کے خلاف کام نہیں کرے گا. اس لیے آپ اپنے اینٹی وائرس سافٹ ویئر کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرتے رہیں, اپ ڈیٹ کرتے رہیں تاکہ نئے جو وائرسز ہیں ان کے خلاف جو اینٹی کوڈ ہے وہ اس میں بلڈ ہوتا رہے. خیر کیا کیا سٹیپس آپ لے سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہتا ہے وائرس انفیکٹڈ کمپیوٹر سسٹم انفیکٹس کمپیوٹر سسٹم اف اینٹی وائرس سافٹ ویئر از ناٹ انسٹالڈ. اگر آپ کے پاس اپڈیٹڈ اینٹی وائرس سافٹ ویئر نہیں ہوگا تو آپ وائرس کا آسان نشانہ آپ کی ڈیوائس جو وہ بن سکتی ہے. لیٹسٹ اینٹی وائرس سافٹ ویئر شوڈ بی انسٹالڈ آن دا کمپیوٹر. اگین بار بار ہم لیٹسٹ پہ جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں تاکہ آپ اپڈیٹڈ اینٹی وائرس ہی استعمال کریں. پرانا ورژن نئے وائرسز کے خلاف کام نہیں کرے گا. A computer system can be protected from viruses by following these precautions. تو وہ کہتا ہے اگر آپ ان کاموں کو پہلے کر لیں تو آپ وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. کون کون سے جناب؟ The latest antivirus should be installed on your computer. Number 2, antivirus software must be upgraded regularly. پھر اس لیٹسٹ اینٹی وائرس کو انسٹال کرنے کے بعد اس کو کچھ دن بعد وقفے سے اپ گریڈ بھی کرتے رہیں, اس کی اپ ڈیٹس بھی انسٹال کرتے رہیں. فلاپی ڈسک شوڈ بی اسکینڈ فار وائرسز بیفور یوز. فلاپی ڈسک ہو یا فلیش ڈرائیو ہو اس کو لگاتے ہی پہلے اسکین کر لیں تو اس میں کہیں وائرسز تو نہیں ہیں. جنک اور ان نون ای میلز کو کھولنے سے اجتناب کریں. یہ باتیں ہم پہلے بھی کر رہے تھے. ان آتھورائزڈ اور پائریٹڈ سافٹ ویئر سے بھی اجتناب کریں. آپ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک جو اتھینٹک ورژن ہے سافٹ ویئر کا اسی کو استعمال کریں. پائریسی یعنی پائریٹڈ سافٹ ویئر سے اجتناب کریں. جو انلیگل کاپیز آف سافٹ ویئر آپ کو انٹرنیٹ پہ فری دی جا رہی ہیں یا پھر سستے میں دی جا رہی ہیں ان سے اجتناب کریں. An important way of protection against virus is the use of backup of data. اور اپنے important data کا بیک اپ بھی ہمیشہ لیتے رہیں کیونکہ ان تمام precautions کے باوجود بھی آپ کے کمپیوٹر پہ وائرس جو ہے وہ اپنی دھاک بٹھا سکتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے اہم ڈیٹا کا ایک الگ اسٹوریج ڈیوائس میں, ہم بیک اپ کی ٹیکنیک پہ آگے جا کے تفصیل سے بات کریں گے, ہمیں ہمیشہ بیک اپ جو ہے وہ اپنی جو ہماری سیکنڈری سٹوریج پرائمریلی ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے لینا چاہیے. یعنی ہارڈ ڈسک پہ بیک اپ لینا بے وقوفی ہے کیونکہ اگر ہارڈ ڈسک جو ہے وہ وائرس انفیکٹڈ ہو جائے, اس کا فیٹ ٹیبل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے تو پھر آپ جو ہے اس میں پرابلمس کا شکار ہوں گے. تو آپ کو ایک الگ ڈیوائس پہ, اسٹوریج ڈیوائس پہ اپنے امپورٹنٹ ڈیٹا کا بیک اپ بھی لیتے رہنا ہے تاکہ وہ آپ اگر آپ کا اوریجنل ڈیٹا جو ہے وہ وائرس انفیکٹڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ریکور کر سکیں. سو کہتا ہے بیک اپ از یوز اف دا وائرس ڈیلیٹس ڈیٹا اور ماڈیفائز اٹ. فری ویئر اور شیئر ویئر سافٹ ویئر فرام انٹرنیٹ نارملی کنٹینز وائرس. یہ بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ فری ویئر شیئر ویئر جو آپ کو یعنی فری میں
सॉफ्टवेयर मिलते हैं इंटरनेट पे वो नॉर्मली इन्फेक्टेड होते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप चेक करें सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले, उसको स्कैन करें उस फाइल को। तो ये तमाम प्रिकॉशंस अगर आप इख्तियार करते हैं तो बहुत बचत हो सकती है आपकी वायरस से। अगला जो हमारा सवाल है, अभी मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ वायरसेस की, कि वायरसेस की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। आज हम वायरसेस की चंद इकसाम पे बात करेंगे, बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद करते हैं कि हम उसको कवर कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि वायरस किसी एक टाइप का नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन इट्स टेक्निक, इट्स टेक्नोलॉजी, इट्स कोड, वो वेरिएट करता है। मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पे ये सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं, वेल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिर्फ जो माइंड सेट है वो गलत होता है, यानी आपको डिस्टर्ब करने के लिए ये बनाए जाते हैं, बुनियादी तौर पे डेटा थेफ्टिंग के लिए बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये वैसे तो वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं। खैर उनकी हम बात करते हैं, उनकी टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला वायरस जो आपको नजर आ रहा है दैट इज बूट सेक्टर वायरस। देखिए पहले तो आपको बूट सेक्टर को समझना पड़ेगा कि बूट सेक्टर क्या होता है। आपकी हार्ड डिस्क का वो हिस्सा जहां पे कर्नल जो है वो स्टोरेज होता है। अब कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आप जानते ही हैं, हम उस पर बात कर चुके हैं बारहा। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे अहम हिस्सा होता है, जो उसका कोर होता है, उसको कर्नल कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आपने मुझे असाइनमेंट भी जमा करवाई है, तो वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हिस्सा पूरा कर रहा होता है उसको कर्नल कहते हैं। अब वो जो कर्नल है वो आपकी हार्ड डिस्क, देखिए मैं डिस्क पे भी पहले कई बार बात कर चुका हूँ। हार्ड डिस्क पे मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्क होती हैं, हार्ड डिस्क होती हैं, ये ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइडेड होती हैं। इसमें ट्रैक्स होते हैं, फिर सेक्टर्स होते हैं। तो जिस सेक्टर से आपका जो कर्नल है वो इंस्टॉल होना शुरू होता है, यानी जहां उसको जगह मिलती है हार्ड डिस्क के ऊपर, जिस सेक्टर से उसको स्टोरेज मिलती है, जहां वो महफूज होता है, जब आपने इंस्टॉल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उस सेक्टर को बूट सेक्टर कहते हैं। और जैसे ही आपका कंप्यूटर चलता है, हमने ये बात की थी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क में रैम में जो कंपोनेंट लोड करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है वो क्या होता है, ये कर्नल ही होता है, यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, जो फिर शट डाउन होने तक, आपका कंप्यूटर शट डाउन होने तक चलता रहता है। और इसी प्रोसेस को हमने बूटिंग भी कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लोड होते ही चेक करता है तमाम कंपोनेंट्स जो है वो करेक्ट काम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इंटरफेस को लोड कर देता है। तो वो सेक्टर जहां पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल पड़ा होता है उसको बूट सेक्टर कहते हैं। अब ये बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, बूट सेक्टर वायरस जो है अपने आप को कर्नल के कोड के साथ, यानी बूट सेक्टर पे अगर ये अपने आप को आपके कंप्यूटर पे रेप्लिकेट करेगा, तो ये कहां पे जगह बनाएगा, बूट सेक्टर पे अपने आप को स्टोर करेगा, अपने कोड को बूट सेक्टर पे स्टोर करेगा। अब जैसे ही आप कंप्यूटर चलाएंगे, रीस्टार्ट करेंगे आप अपना कंप्यूटर, तो बूट सेक्टर का एड्रेस आता है रोम से, और सबसे पहले बूट सेक्टर का डाटा जो है वो लोड हो जाता है रैम में। अब वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये भी रेजिडेंट होता है, तो ये लोड हो जाता है आपके कंप्यूटर के साथ रैम में। यानी अगर ये आपके कंप्यूटर पे आ गया, इसने अपना कोड रेप्लिकेट कर लिया आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर, तो आप अगली बार जब भी अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, इसने ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के साथ आपकी जो रैम है उसमें लोड होना ही है और एग्जीक्यूट होना ही। इससे बचने का कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है, अनटिल और अनलेस के हमें पता चल जाए कि इसका कोड रेप्लिकेट हो गया और फिर हम उससे निपटने का कोई तरीका इख्तियार करें। अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये लोड हो जाएगा रैम में और एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपना डैमेज जो है वो शुरू कर देगा। और डैमेज इसका जो है वो वसी पैमाने तक हो सकता है, यानी हत्ता कि ये आपकी पूरी हार्ड डिस्क को डैमेज करने की सलाहियत रखता है। उसके हार्डवेयर को नहीं, मैंने पहले ही ये बात की थी कि हार्डवेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है वायरस से, लेकिन आपकी हार्ड डिस्क पे जितना भी सॉफ्टवेयर जो डाटा आपका मौजूद है उसको ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो बात करते हैं इसकी। हमने अभी बात कर रहे थे कि डिस्क जो होती है, इवन हार्ड डिस्क भी अगर हो तो वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है। कहता है डिस्क दैट कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ स्पेशल प्रोग्राम इन इट्स फर्स्ट सेक्टर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका जो स्पेशल प्रोग्राम होता है वो हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में, जिसको मैं अभी क्या कह रहा था, कर्नल, जो उसका कोर होता है। कहते हैं सेक्टर इज नोन एज बूट सेक्टर। तो फिर इस सेक्टर को बूट सेक्टर कहते हैं क्योंकि यहाँ से बूटिंग का प्रोसेस शुरू होता है,
यानी यहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल कंप्यूटर के चलते ही आपकी रैम में लाया जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर वो सिस्टम को चेक करके और इंटरफेस को आपके लिए रेडी करता है. The program in boot sector is automatically loaded in the memory when computer starts. अभी मैं आपको बता रहा था जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो बूट सेक्टर से जो प्रोग्राम है यानी कर्नल है उसको ऑटोमेटिकली लोड किया जाएगा आपकी रैम के अंदर. द प्रोग्राम देन लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी, यानी मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है इस प्रोसेस से. बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाइज द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर. बूट सेक्टर वायरस इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है यानी इसके साथ अपनी जगह बनाता है. इट इज लोडेड इनटू मेमोरी व्हेनेवर कंप्यूटर इज टर्न ऑन, और अगली बार जब भी आप कंप्यूटर टर्न ऑन करेंगे तो ये उसके साथ लोड हो जाएगा मेमोरी में. वायरस इज अटैच्ड विद एग्जीक्यूटेबल फाइल्स लाइक .exe and .com and .dll फाइल्स. ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बड़ी अहम फाइल्स हैं. .exe फाइल्स हैं, .com फाइल्स हैं, .dll फाइल्स हैं. ठीक है जी. When the user uses these files, the virus attached with these files is activated. तो जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये फाइल्स तो चलानी ही चलानी है और वायरस इसके साथ अटैच होता है वो भी चल जाएगा. It infects other files and performs destructive commands and destroys data files. और फिर ये क्या करेगा, ये दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, डिस्ट्रक्टिव कमांड चलाएगा जिससे आपका डाटा डिस्ट्रॉय होने का खदशा होगा. बाकी वायरसेस की एग्जाम पे इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे और ये बात हमारी जो है अभी गुफ्तगू जारी है. अपना ख्याल रखिएगा, अपना कोई सवाल हो तो मुझ तक पहुँचाइएगा. अल्लाह हाफ़िज़.